منظور احمد شاہ صاحب حضرت، آپ نے مدینۃ الرسول تصنیف فرمائی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں حضرت نے ایک بڑی باکمال بات لکھی ہے. آپ فرماتے اللہ نے توفیق حج دی، حج کر لیا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کہتے ہوا کیا، مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے. ابھی عاشقوں کو پتہ ہے کہ حضرت جی محبوب کے شہر کی ہر شے کتنی سونی لگتی ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. وہ تو شہر محبوب کی بلی تھی. کہتے ہمارے دل کی لٹے محبوب کے شہر کی بلی آئی ہے. کہتے اس وقت تو خاص تھا نہیں کچھ. کہتے جو ہمارے پاس تھا ہم نے جو ہے نا وہ روٹی کے چند ٹکڑے اس بلی کو پیش کیے، اس نے قبول کر لی. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. کہتے ہیں بلی اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی. کہتے ہیں اس کا جو روز آنا تھا نا، اس نے یہ رنگ پیدا کیا کہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا، انہوں نے بلی سے جی لگا لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. سیاسی آدمی تھے، امبیسی سے امبیسی فون ہوا، اجازت مل گئی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی. سعودی عربیہ میں آرڈر پہ بلی کے لیے ایک بڑا زبردست سا پنجرہ تیار کروایا گیا. اب اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا، جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یہ دو آنکھیں دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی. تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب اس میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ سیاسی شخصیت خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. آگے سے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرما حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، تجھے کس طرح اجازت دوں. اور 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. حضرت جی یا تو بلیاں روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے حضرت، ہم اگر روئیں گے تو نہیں نوازیں گے. لیکن ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا، ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا. اسی لیے تو حضرت میں اکثر کسی فقیر کا مصرع پڑھا کرتا ہوں حضرت، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے. اور کبھی پکار کے تو دیکھو یار، کبھی پکار کے تو دیکھو حضرت. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. وہ پکارو تو صحیح حضرت. اور میرے ہم ذرا تھوڑے پنجابی سپیک ہیں، میرے دادا شیخ بھی جو ہیں وہ پنجابی بولا کرتے تھے. بڑی با کمال بات ارشاد فرماتے تھے. آپ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اوے بھائی سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. تو آگے سے کسی مرید نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہ حضرت. اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یاد ہی نہیں کرتا کوئی بھی ہے، کر کے تو دیکھو حضرت. کبھی یہ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا ہیں، میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے. کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا. فرماتے 5واں دن آیا پھر بھوکا. فرماتے جب 5واں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا،
فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے. کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ, تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس. کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا, درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نہ میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں. ہائے ہائے. اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا, حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. کہتے کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے. کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب. کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا. کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا. کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ ودھا کی زیارت کر رہا ہوں. کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی, آدھی روٹی میں نے کھائی, آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا, میں کھانا چاہتا تھا, لیکن کہتے ہوا کیا آنکھ کھل گئی. وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا, لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی. اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. سہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے محمد ہے. آج امت کا روحانی رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے کمزور ہو رہا ہے. اس کو مضبوط کرو, اس کو مضبوط کرو اور یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام. دیکھو ہاں حضرت جی کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, دیکھو ہاں حضرت جی فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا, جب کرم ہوتا ہے بس بات یہ ہے ہم تو مائل با کرم ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک رات نا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی. اب فرماتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی شریف گیا خواب میں, اور یہ دور ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے اور دور حکومت ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے جب میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پر خواب میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں. اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور ساتھ چہرہ انور کی زیارت کرنے لگ پڑا. اب فرماتے اقامت کی گئی, حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بنفس نفیس فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. نماز ختم ہوئی, حضور نبی علیہ السلام ایک مخصوص انداز کے ساتھ صحابہ کی جانب روح انور کر کے بیٹھ گئے. کہتے سارے صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے تھے. کہتے اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے کھجور کھا بھی لی. فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی ساتھ آنکھ کھل گئی. اب فرماتے جب آنکھ کھلی کیا دیکھتا ہوں کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے. اب فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً اذان فجر ہو رہی تھی. اب فرماتے میں نے وضو کیا فجر کی ادائیگی کے لیے میں مسجد نبوی شریف چلا گیا. فرماتے جب مسجد نبوی شریف میں پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی انور پہ بیٹھے ہیں ویسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اقامت کہی گئی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی امامت فرمائی. کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں تلاوت فرمائی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. اب فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے.
آپ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. آپ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کھجور دی. فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے میں نے کھجور کھا لی. جب کھا چکا تو دل میں خیال آیا بھائی خواب میں تو محبوب تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی, تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان سے کہتا ہوں ایک اور کھجور دیں. کہتے میں گیا اور جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دیں. تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے کہنے لگے علی اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. میں اگر خواب میں محبوب نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی عمر یہ راز کیا ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں. صوفیہ نے لکھا ہے اصل میں وہ رات تو ایک ہی تھی, لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی. لیکن آج بات پھر ہوئی ہے ہم تو مائل کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پیر خانہ اللہ سلامت رکھے طالب ہو جاؤ. مجھے ساری گیم طلب کیا. یہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اس کو بڑا باکمال ہے. وہ کہتے ہیں کوئی مرید تھا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا بھائی کس لیے؟ عرض کرتا ہے حضور اس لیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو. آپ نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ وظیفے سے زیارت ہوتی ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں, اگر کوئی وظیفہ پڑے گا تو اس کو زیارت کروانی پڑ جائے گی. بھائی مالک ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. عشق لہر قطدیرو ہر دم ہو رہے کیڑی تن منظور ہو گئی, پابندی تو نہیں ہے. اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے تو اس لیے لکھے ہیں کہ تو آرے لگا رہے تیرا وقت اچھا گزر جائے, باقی یہ مرضی ہے مالکوں کی. اس نے عرض کی حضور پھر زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے بعد میں بتائیں گے, پہلے یہ بتا اگر میں تجھے کو کام کہوں تو کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور حکم دیں. آپ نے فرمایا آج تو نے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانی ہے اور اس کا سالن نہیں بنانا, تو نے اس کو تیل میں فرائی کرنا ہے اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے. بس ایک کام کرنا کہ ساتھ پانی نہ پینا اور فجر تک جو مرضی ہو پانی نہیں پینا. فجر پڑھ کے پانی پینا اور میرے پاس آ جانا. اب وہ مرید تھا جو شیخ نے حکم دیا تھا, اس نے عمل کیا, ایک دو کام کر کے واپس آیا. اب اس کو نیند کہاں آئے کیونکہ اس کو پیاس لگی تھی. اور جیسے جیسے رات گزر رہی تھی پیاس بڑھ رہی تھی. وہ چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا تھا, ساری رات اسی طرح گزری. جب آیا نا صبح کا وقت قریب, کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے, وجود تھک گیا, ایویں آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگ گئی, پھر کیا دیکھتا ہے ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ لگی, کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی, نماز پڑھی, پیٹ بھر کے پانی پیا, شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا کیا بنی ساری رات؟ اس نے کہ حضور بننی کیا تھی, پیاس نے سونے ہی نہیں دیا. پیاس نے ایک یہ پیاس ہے نا, ایک اور پیاس بھی ہے, وہ بھی لگ جائے تو نہیں سونے دیتی ہیں. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. وہ بھی نہیں سونے دیتی ساری رات. اس نے کہا حضرت پیاس نے ساری رات نہیں سونے دیا. اور میں پھر حضرت کروٹیں بدلتا رہا. صبح کے قریب نہ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا, لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ لگی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. اچھا پھر حضور پھر آنکھ کھل گئی, پھر آنکھ لگی تو کیا حضور دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی ہوں,
پیٹ بھر کے پانی پیا ہے لیکن آنکھ کھولی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی, نماز پڑھ کے پانی پیا, آپ کے پاس آیا. آپ نے فرمایا پھر کو بات سمجھ آئی؟ اس نے عرض کی حضور نہیں. آپ نے فرمایا بیٹا وظیفوں سے زیارت نہیں ہوتی, زیارت طلب سے ہوتی ہے. کیونکہ اس دن تو پانی کا طالب تھا اور طلب نے پھر تیرے گھر بیٹھے بیٹھے یہ رنگ پیدا کیا کہ تھا تو اپنی چارپائی پہ لیکن تو نے ساری رات پانی دیکھا. تو جس دن ان کا بھی طالب ہو جائے گا نا ہوگا تو بھی اپنے گھر میں, لیکن رات تیری بھی ساری مدینہ ہی گزرے گی. ہیں طلب طلب. اور یہ جو طلب ہے نا یہ کسی پنساری کی دکان سے ملتی نا تم آتے ہوئے لے آتا, لیکن یہ کسی کی پنسار سے نہیں ملتی, یہ ملتی ہے تو کسی کی نگاہ سے ملتی ہے. ہاں اقبال نے نہیں کہا تھا گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے, یہ کسی کی صحبت سے ملتی ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے, دل دا پڑھدا کوئی. جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو, دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ مینو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی, نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں. بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلنتے آئی ہوں. جیوے کامل مرشد باہو جے بوٹی لائی ہوں. یہ ملے گی تو کسی کی نگاہ سے ملے, یہ ملے گی تو حضرت. ہاں یہ راستہ اس طرح نہیں طے ہوتا حضرت, ہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے حضرت, یہ بڑا باریک راستہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی اب مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ حضرت جی لازم ہے جب بھی کوئی سالک سلوک کے راستے پہ چلے گا اور جو سلوک کے قواعد ہیں ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھے گا, اور جو شیخ نے سبق دیا ہے تو ایک وقت ضرور آئے گا حضرت جب وہ بھی کہے گا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ فطری عمل ہے, سالک پہ یہ وقت ضرور آئے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں بھی اللہ اللہ کرتے ایک وقت آ ہی گیا کہ میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے ہیں آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی, آپ خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی, آپ خاموش رہے. کہتے ہیں میں اٹھ کے آ گیا اور میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع. کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا, اور خیال کیا آیا, اے ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں خیال اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. آپ فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ایویں ہی نہیں آیا, کچھ تو ہے جو خیال آیا, چلا آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کیا میں نے نیت کی آج جو بھی غیب سے آئے گا نا میں اس کو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دوں گا. آپ فرماتے میں نے تسبیح پکڑی اور میں نے پھر وظیفہ پڑھنا شروع کیا. آپ فرماتے تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گئے. میں نے کہا لے بھائی ابو بکر نیت کی تو امتحان بھی بڑا ہی آ گئے. آپ فرماتے میں نے 50 سونے کے سکے لیے اور میں کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ میرے پیر طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے, حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے وہ 50 سونے کے سکے حضرت کو پیش کیے. یہ طریقت ہے حضرت, پھر راستہ بغیر شیخ کے طے نہیں ہوتا. کہتے میں نے پیش کیے. کہتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر الہی کر رہے تھے. کہتے آپ نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا, آپ نے آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پیسے نائی کو دے دے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, حضرت اس کو 50 سونے کے سکے دے رہے ہیں. لگتا ہے حضرت کی نظر نہیں پڑی کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. کہتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اس کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ بنتی ہے, آپ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے آگے سے شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تو نہیں کیا تو بخیل ہے, اور تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے.
तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है और बातें करता है वसल की, और वसल के मामले अभी बड़ी दूर हैं हजरत। हाँ जी, ये रानी बगैर शेख के तय होता हजरत, यहाँ बड़े बड़े आए, लेकिन हजरत जी जिसको शेख कामल मुयसर आया हजरत, तो फिर तो कमाल ही हुआ ना। फिर को बाबा फरीद बना, को निजामुद्दीन औलिया बना, को शाह सुलेमान बना है। इसलिए हजरत जी अल्लाह का शुक्र है हम सारे निस्बतों वाले बैठे। बस इतनी अर्जी पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। अपनी निस्बतों का पास रखो हजरत, ये लोग नहीं मिलेंगे तुम्हें। अब काल पड़ता जा रहा है। मेरे शेख की बारगाह में किसी ने अर्ज किया, हुजूर वो लोग इनका किताबों में तज़किरा पढ़ा अब नहीं मिलते। आपने फरमाया भाई इनकी कदर कर ले, अनकरीब तुझे ये भी नहीं मिलेंगे। हाँ जी, आपने फरमाया इनकी कदर कर ले, अनकरीब तुझे ये भी नहीं मिलेंगे। कदर करो हजरत। हाँ जी, और जो नेमत इनके पास, मैं हजरत की तो चलो आज पहली बार ज़ियारत हुई है, मैं आपको अपने दादा शेख की बात, आपने 100 साल के करीब उम्र पाई, आप फरमाते 100 साल हो गए, जो दुकान सजा के बैठा था को आज तक वो सौदा लेने आया ही नहीं है। फरमाया जो दुकान सजा के बैठा था ना, आज तक को सौदा ही नहीं लेने आया है। हाँ जी, और जो इनके पास नेमतें हैं, जो इनको आ रही है नेमत, उसके तालिब, खजाना इनके पास है, वो उसके तालिब बनो। फिर देखो हजरत जी करम होता है कि नहीं होता है जी। फिर यहां बैठ के तुमने भी नारे लगाने हैं, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवान जी। जब करम होता है हजरत जी फिर दुनिया बदलती है। ये माशाल्लाह फिर चिश्ती फैज़ है। हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला, आपके दौर के बहुत बड़े आलिम हुए हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला। ये पहले सूफिया के कायल नहीं थे, और इन्होंने हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला के खिलाफ कुफर तक के फतवे दिए थे, क्योंकि हजरत समा के कायल थे। आपने जब भी थनेसर जाना ना, वहाँ महफिल समा होनी। शाह साहब का तरीका था कि आप फजर के बाद दरस बुखारी दिया करते थे और असर के बाद दरस कुरान मजीद दिया करते थे। लेकिन जब हजरत ने तशरीफ लाना ना, तो ज़ाहिर मुरीदों ने दरस में नहीं बैठना, तो आपने पूछना भी किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा ना शेख आए हुए हैं। तो ज़ाहिर है शेख समा के काल थे, जब महफिल समा होनी, हजरत पे वजह तारी होना, तो वो क्या कहते थे, आपके मुरीदों को ये क्या कह छेड़ते थे, आया हुआ तुम्हारा पीर नाचने वाला। लेकिन हजरत ने फरमाया था ये जो कुछ भी कहें इनको नहीं कुछ भी कहना। एक दिन किसी मुरीद ने जाके कह दिया, हजरत जब भी आप तशरीफ लाते हैं शाह साहब हमें ये कहते हैं। आपने फरमाया अगर अब कहें ना तो उनसे कहना मेरा पीर नाचता नहीं नचा भी देता है। वो अगले दिन फिर मुरीद जाने लगे उठ के। आपने फरमाया दर्स नहीं सुनना, उन्होंने कहा जी महफिल समा है, शेख तशरीफ लाए हुए हैं। उन्होंने फिर वही जुमला बोला। आपने फरमाया हजरत हमारे शेख फरमाते हैं हम नाचते नहीं हम नचा भी देते हैं। हजरत पे फिर वजह तारी हुआ, आपने अपना गिरेबान चाक किया और उसी हाल में हजरत के पास आए, तायब भी हुए बैत भी हुए। आपने सबसे पहले ये हुक्म दिया, आपने फरमाया शेख कोई हज किया कि नहीं किया। आपने अर्ज की हुजूर बड़े किए हैं। आपने फरमाया फिर एक साढ़े कहण उत्ते भी कार हो जा हैं जी। हाँ बस इतना करना, जब मदीना पाक हाजिरी हो तो वहां जाके मेरा भी सलाम पेश करना। हज कर लिया, मदीना पाक हाजिरी हुई हजरत जी। हजरत जी खुद का जाना कुछ और है, लेकिन भेजा जाना कुछ और है। भेजा जाना कुछ और है। वहां जाके ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई कि कुछ नहीं याद रहा, यहां तक कि अपने शेख का सलाम पेश करना भी याद नहीं रहा। वो लिखा है जब वापसी हुई ना मदीना पाक से, रास्ते में अपनी सवारी पे नींद आ गई, ख्वाब में शेख की जियारत हुई। आपने फरमाया शाह जी तुहानू आखिया सी मेरे नाना जान दी बारगाह च मेरा सलाम पेश करियो, तो सलाम ही नहीं जे पेश किया। इन्होंने सवारी रखवाई, वापस आए, सलाम पेश किया। लिखा है कि रोज़ा मुबारक से आवाज़ आई अपने पीर बिदअती को हमारा भी सलाम कहना। हाँ जी, कुछ होते हैं जिनको जवाब भी दिया जाता है। और जो लफ्ज़ बिदअती बोला गया वो इसलिए था कि जैसे आज आप मिलाद मनाएं तो बिदअती, जुलूस निकालें तो बिदअती, 11वीं दिलाएं तो बिदअती, उर्स करवाएं तो बिदअती, हैं जी नलैन लगाएं तो बिदअती। उस हवाले से उस वक़्त के जो उलमाए सू थे उन्होंने भी हजरत पे ये फतवा दिया। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत फरमाई, आपने कह दिया। अब लिखा है जब ये वापस आए ना, 1-2 दिन रेस्ट किया और फिर अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुए। अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि खुद बात छेड़ते। थोड़ी देर बाद हजरत ने खुद ही बात छेड़ी। आपने फरमाया शाह जी फिर हज कर रहे हैं? अर्ज़ की हुज़ूर कर रहे हैं। फरमाया फिर मदीना पाक भी गए? अर्ज़ की हुज़ूर गया था। फरमाया फिर मेरा सलाम पेश किया था? अर्ज़ की हुज़ूर किया था। फरमाया फिर जवाब क्या आया था?
अब अदब था ना हजरत जी, आपके शेख थे, पीर थे, आप लफ्ज़ बिदती को खज़फ कर गए और अर्ज़ करते हैं हजरत जब मैंने आपका सलाम पेश किया ना तो मज़ार अनवर से जवाब आया था अपने पीर को मेरा भी सलाम कहना। आपने फरमाया इस तरह न कह जैसे मेरे नाना जान ने कहा, तू भी उसी तरह कह। हज़रत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना हजाम था, नाइयों का काम करता था। तो उसका कोई मुरीद खो गया तो पहले तो उसने खुद ही वो तलाश में निकला, दाएं बाएं देखा। जब कोई सिलसिला समझ नहीं आया तो फिर वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन थे यकीन वाले। आज 4 किताबें तो हमने पढ़ ली हैं लेकिन यकीन वो वाला नहीं रहा कोई भी। वो हाजिर खिदमत हुआ कि अर्ज़ की हज़रत बेटा खो गया है, दुआ फरमाते। क्योंकि ये तरीक़त का एक कुलिया है कि मुरीदु ला युरीदु, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जितनी देर मुरीद अपने पीर के सामने इस तरह नहीं होगा जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा, तो उतनी देर रंग नहीं लगेगा कोई भी। जो मुरीद मर्जियां करना नहीं ना छोड़ता उसका बनता भी कुछ नहीं, बनता भी हजरत उसी का जो मर्जियां करनी छोड़ देता है। बस यही एक लाइन है, इस लाइन को अबूर करो तो आगे एक वखरी दुनिया है। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चला कमाया, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हो, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हो। नारब अर्श मोल्ला उते नारब खाने काबे हो, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हो, नारब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हो। अर्ज की हुजूर फिर लब्बा कितने फरमाते हैं जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब वजाबे हो। लेकिन शर्त यह है कि पहले मुरीद बनना पड़ेगा, पहले मुरीद बनना पड़ेगा। वो लिखा है कि 18वां साल था, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। वो घर में बैठा था, को बातें हो रही थी कि बोला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया। तो बीवी आगे से कहती है मैनू ना अपने पीर दियां गल्लां सुनाया कर, मैं नहीं मनदी कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। हैं मुरीद था ना इधर लगी। उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इस पे भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो कि बोला ये भी शफकत फरमा ही देंगे। बड़े लोग थे घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे हंस जिना दा ना। शाह सुलेमान माए रोज तो नहीं ना पैदा करती हैं, ऐसे रोज तो नहीं आते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं रोज नहीं पैदा करती हैं, निगाह थी बसीरत थी। आपने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। अब बताया नहीं उसको कुछ भी। जो हमने किताबों में पढ़ा है तो लिखा है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करते हुए आप टिंड करवाया करते थे। मैंने भी आज करवानी थी, बस जरा वक्त नहीं मिला, आज जाके मैंने भी करवानी है। वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली, उसको नहीं कुछ भी कहा। आपने फरमाया यार बाल काफ़ी बढ़ गए हैं तो तू फिर मेरी टेंड ही कर दे। उसकी तो ईद हो गई, अपने पीरो मुर्शिद की टेंड करनी है। उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मूंडना शुरू कर दिया। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का जख्म पहले छील दिया है, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफान बरपा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दे लिया। कहीं बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही जाया जाए। लेकिन आपको पता है तूफान रास्ता तो बना लेता है ना। जब तूफान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। अब वो आंसू आंखों से होते हुए दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। जब उसने दाईं साइड मूंड ली ना सारी, तो अब उसने आना था बाईं साइड पे। जब बाईं साइड पे आने के लिए उसने हरकत की ना, तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना, पता तो पहले भी था क्या हो रहा है पीछे। वो जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं ओ भाई तू क्यों रो रहा है? आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है हजरत। और गालिब ने कहा था ना ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, और कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद शेख ने पूछा था तू क्यों रो रहा है, फिर तो फूट फूट के रोया हजरत।
جب کیفیت سنبھلی نا تو عرض کرتا ہے حضور شاید آپ کو یاد ہو 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 3 عرضیاں پیش کیں، آپ خاموش رہے، میں بھی نہیں بولا۔ آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، آج کی دن نہیں کھویا تھا، بیوی لڑی ہے، اس نے تانا دیا ہے، کہتی میں نہیں تیرے پیر کو مانتی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ تو حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا۔ کیسے مرید تھے حضرت، یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا، جیسے آپ راضی میں راضی، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، چل گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ گیا ہوگا۔ حضرت ہیں، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس نے لگا دوڑ دی حضرت۔ اب حضرت ان کے ساتھ کو دوڑ سکتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، بار بار زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، صرف آدھا پاؤں، صرف پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن کس میں اتنی جرت، کس میں اتنی ہمت کہ محبوب الہی سے جا کے پوچھے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لکھا جب کیفیت سنبھلی، حضرت آ کے اپنی مسنت پہ جلوہ گر ہوئے، مرید حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضرت ایک راز کھلا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضرت آگے آپ خانقاہ کے سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے، یہ کیا راز ہے؟ تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ کتنا جی؟ 2.5 قدم۔ اللہ حضرت یہ عرش الہی نہیں، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں شیخ کی عطاؤں پہ، نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ان سے کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ مرید بڑا ہی دوڑا، بڑی دوڑ لگائی اس نے، لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، سارا علاقہ اکٹھا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ سب کہنے لگے ہم بھی تو تجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا، گھوڑا بدھا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ اس نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا، جب اندر داخل ہوا اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے نا، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی، بتانا نہیں پڑا کہ یہ باپ ہے، اس کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے، خون نے خون کو کھینچا، دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی 2 سال کا تھا، لیکن جب تھوڑی سی ہوش آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، لیکن بتاتے نہیں تھے اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو کچھ میں بھی جتن کرتا، 2-3 بار بھاگا لیکن منزل کا نہیں پتا تھا اس لیے واپس لوٹ آیا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا؟ وہ کہتا ہے ابا جی میرے سکھ مالک نے کہیں جانا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا رخ دروازے کی جانب سے تھا، بابا جی دروازے سے نہیں آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا، بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے پھر غائب ہو گئے۔ اب مرید تھا نا، وہ کہتا ہے بیٹا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا، اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا۔ تو آگے سے کہتا ابا جی پہلی گل تے ہے وے کہ بابا جی ایڈے سونے نے لکھاں چ کھلارو گے پہچان لانگا، لیکن سب تو بڑی نشانی ہے ایسی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال سن، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت، یہ تو حضرت ان کے غلاموں کا ہے، قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ بس حضرت آپ تھوڑا سا یقین رکھا کریں اور یقین رکھ کے پڑھا کریں، پھر دیکھیں نا کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم سارے اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہی آپ کی امت، یہ بھی ماشاءاللہ چشتی خان کا ہے، سائی وال شریف جامعہ فریدیہ، منظور احمد شاہ صاحب حضرت، آپ نے مدینہ